اس میں فرمایا کہ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے من المومنین، ایمان والوں سے۔ کیا خریدا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں۔ بے ان لہم الجنہ، اس لیے کہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا میں خرید و فروخت ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، شاید ہی کوئی انسان ہو کہ جو نہ گزرتا ہو۔ کسی نے آلو خریدنے ہوتے ہیں، کسی نے چاول خریدنے ہوتے ہیں، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ خریدنا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہر شے کی ایک قیمت ہے۔ تو جو جنت کا طلبگار ہے اس کی ایک قیمت اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ دنیا میں اپنے مال بھی اور اپنی جان بھی مجھے دے دو، بیچ دو، یہ میرے ہو گئے، اور بدلے میں تم جنت مجھ سے جب آؤ گے تو لے لینا۔ جو تم نے لینا ہے وہ ادھار ہے، اور جو میں نے لینا ہے وہ نقد ہے، وہ ابھی دو اور وہاں جا کر مجھ سے لے لینا، جب آؤ گے میرے پاس محفوظ ہوگا تمہارا جو سودا ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن قیمت جنت کی یہی ہے، مال اور جان سارے اللہ کے۔ اچھا، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، یہاں پہ یہ معاہدہ سمجھ میں آ گیا، اب آپ کو سمجھ آئے گی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ جان اللہ کی ہے، کیوں مال اللہ کا ہے، کیوں سارا وقت اللہ کو بیچ دیا ہے۔ لہٰذا جس کو یہ معاہدہ یاد ہو اس کا دین ہو گیا سیدھا، اور جو اس معاہدے کو بھول گیا اس کے دین میں آئے گی کجی۔ صحیح تعبیر یہ ہے، اس کے سوا ہر غلطی تعبیر جو ہے نا وہ غلط ہے۔ یہ ہے صحیح دین، دینن قیمن، وہ یہ ہے۔ آپ کا معاہدہ ہو گیا، آپ کی چیزیں، آپ سے اللہ نے دو آپ کی چیزیں خرید لیں، آپ کے تمام اچھا مال میں کیا آئے گا جو ہم نے پہلے پڑھا، اس میں جان میں بھی وہ آئے گا اور مال میں بھی آئے گا۔ یہ جتنی بھی ہمارے رشتوں کی ایکسٹینشن ہے وہ ہماری جان ہی کی ایکسٹینشن ہے۔ کسی سے جان مستعار آئی ہوئی ہے، کسی کوئی جان کی جو ہے نا جس کو دی ہوئی ہے، تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ دونوں جو ہے نا یہاں اس میں جمع ہو جائیں گے۔ وہ جو ہم نے کل پڑھا تھا، کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، یہ 8 محبتیں جو ہیں یہ ان 2 چیزوں میں آ جائیں گی۔ ان کو اگر وہ اقبال نے جیسے بیان کیا تو وہ بھی 2 ہی ہیں، مال و دولت دنیا، رشتہ و پیوند۔ یہ سارا جو ہے نا اس پہ ترجیح اللہ کو حاصل ہوگی، اس پر جو ہے نا حق اللہ کا اول ہوگا، بس یہ طے ہو گیا تو گویا آپ کا دین سیدھا ہو گیا۔ اچھا، اب اسی سے ایک بات سمجھ لیں، تھوڑا سا ہم اگر اس کو لے جائیں نا پیچھے، کہ یہ جو جس نے سودا یہ کیا نا اس نے نفع بخش تجارت کی۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا دوسرے رکوع میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، جنہوں نے مال اور جان بچائی ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی۔ نفع بخش تجارت ان کی ہے جنہوں نے یہ سودا کر لیا اور اس پر پورے اترے۔ پہلی بات یہ آ گئی۔ اچھا، جب آپ نے دے دیا سب اللہ کو، اس کے بعد جب آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ پہلا سودا بھی حکیمانہ ہے اور یہ خرچ کرنا بھی حکمت ہے۔ لہٰذا وہ جو سورہ بقرہ میں 2 رکوع آئے تھے اللہ کی راہ میں مال و اسباب خرچ کرنے کے، اور 700 گنا واپس جو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی کے درمیان یہ مضمون آیا تھا کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ تو حکمت میں نے آپ کو بتایا ہے درست رائے قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہاں کچھ لوگوں نے رائے قائم کی ہے کہ یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اور وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، غلط رائے ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے رائے قائم کی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن بس ہم نے اس کی پوجا پاٹ کر لینی ہے، صبح دوپہر شام 5 وقت کر لینی ہے، بس یہ انف۔ یہ غلط رائے ہے۔ آپ کا سب کچھ اللہ کا ہو گیا، یہ درست رائے ہے، یہ حکمت ہے۔ تو جسے یہ حکمت دے دی گئی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ خرچ کرتا رہے گا۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اچھا، جس نے اس میں کجی کی، اس میں رکا، لالچ کیا، اپنا بخل کیا، کنجوسی کی، یہ وہ ہے جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وعدہ توڑا اس نے، وعدہ توڑنے کے نتیجے میں فاسق ہو گیا، فاسق ہو گیا تو ہدایت سے محروم کر دیا گیا، قرآن سے بھی گمراہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ دل کج ہو گیا، وہ جو سورہ آل عمران میں آیا تھا، جہاں حکمت کا مضمون آیا سورہ بقرہ میں، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 7 الفاظ آئے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور جہاں دلوں کے کج ہونے کی بات آئی وہاں 7 بات آئی، وہاں بھی وہی الفاظ آئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس سے پہلے آ گیا تھا آمنا بہ، سب پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، اور وما یذکر الا اولو الالباب۔ اور اس سے پہلے کیا آیا تھا؟
والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ جو فاسقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، وہی جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یعنی جو اپنا مال و جان اللہ کو دینے کے بجائے بخل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ وہ کجی ہے جو شیطان کی کمیونیکیشن کو آسان بناتی ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا کہ یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان وسوسوں سے پھر وہ قرآن کے ذریعے سے بھی گمراہ ہوتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے۔ یہ ہے جو ساری بات سمجھ لینے کی ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، اب آپ سوچیں اس کا تقاضا کیا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر مالک کون ہوگا، اس سے بڑھ کر آقا ماسٹر کون ہوگا کہ جس کو آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہو، گویا آپ کا کچھ بھی نہیں رہا، سب اس کا ہو گیا۔ یہ ہے جسے قرآن رب کہتا ہے، یہ ہے جسے قرآن الہ کہتا ہے۔ باقی دنیا میں لوگ آلہہ کس کو کہتے تھے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا تصور الہ کیا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کا تصور رب کیا ہے، دنیا میں معروف کیا ہے وہ علیحدہ کہانی ہے، آپ ہمیں وہ نہ بتائیں، وہ ہمیں ویسے ہی پتہ ہے، ہمیں وہ سیکھنا ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، وہ یہ ہے۔ اور اس میں گویا آپ کی اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں، سب آپ نے اللہ کو سونپ دیا، آپ کی ساری زندگی بھی گویا آپ نے اللہ کو گروی رکھوا دی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب یہ ہو گیا تو اگلا کام بہت آسان ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی یہ اللہ نے خرید کے کیا کیا، کوئی ان کو بیگار پہ لگا دیا، وہ جیسے خرکار کیمپ ہوتے ہیں ان کے اندر جو وہ بھٹے پہ لگا دیتے ہیں اینٹیں بناتے رہو، نہیں، اللہ نے ایک مشن سونپا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ، یہ تو اصل میں محبت کا رشتہ ہے نا، یہ کوئی جبرن تو اللہ تعالیٰ نے نہیں خریدا، یہ تو خود جو ہے نا انہوں نے اپنا آپ پیش کیا، اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، ہم ایسے نہیں ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ہمیں تو اللہ سے محبت ہے لہذا بیچ دیا۔ تو مشن کیا دیا اللہ نے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، دنیا میں جو ہے نا عدل کو دنیا سے بھر دینا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، نوع انسانی کو غلامی سے نجات دلانی ہے، لوگوں کی غلامی سے نجات دے کر میری غلامی کی دعوت دینی ہے، یہ مشن دیا اللہ نے۔ اب جو اس میں رکاوٹ بنے تو یہ جو جان اور مال اللہ نے خریدا تھا یہ لگاؤ اور ان کو کھسکاؤ، ان کو ہٹاؤ، ان کو دفع کرو اور اللہ کا دین غالب کرو۔ اس کام کے لیے وہ اپنی جانیں کھپاتے ہیں، اپنے مال کھپاتے ہیں، اپنے اوقات کھپاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا اچھا یہ جو قتال ہے نا، یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا دنیا میں کوئی ظلم پھیلانے کے لیے نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اڑتا خون دیکھ کے چھینٹے اڑتے انسانوں کے دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، یہ قیام امن کے لیے ہے، رفع ظلم کے لیے ہے، دفع ظلم کے لیے ہے، دنیا کی خیرخواہی، انسانوں کی بہتری کے لیے، یہ فرعونوں سے نجات دلانے کے لیے ہے، نماردہ سے نجات دلانے کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ اچھا یہ اعلیٰ مقصد رکھ کر جو قربانیاں دیتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان سے اللہ کا پکا وعدہ، اللہ کے ذمے ہے ان کا یہ وعدہ پورا کرنا۔ تورات میں بھی یہی دستور تھا یا یہی عہد و پیمان تھا، انجیل اور قرآن میں بھی ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، معاہدہ ایک ہی ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہے جان اور مال دو بدلے میں جنت لو۔ اور یہ ذرا تھوڑا یہ بات اس لیے بھی کی کہ یہ مستقل اللہ کی سنت ہے، تم پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا ہے، وہ جیسے آیا تھا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ چلا آیا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا ایفا کرنے والا یا پورا کرنے والا کون ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہیں شیطان یہ وسوسہ ڈالے، کہیں دل میں یہ بات آئے کہ میں تو ابھی لگا دوں، پتہ نہیں آخرت میں جنت بھی ملے یا نہ ملے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہو جائے گا، تو بتایا کہ نہیں، اگر تم اپنے وعدے پہ پورا اترو گے تو اللہ تو بہت بڑھ کے اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے ہی نہیں، اس مغالطے میں نہ رہنا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جو خرید و فروخت کی ہے، جو سودا کیا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، بہت کامیاب سودا ہے، بہت اعلیٰ تجارت ہے، بڑا بہترین سودا ہے جو تمہارا نفع بخش سودا جو تمہارا ہوا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔